السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، عید کے بعد یہی کہا گیا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور اکٹھی ہو کر ایک تحریک چلائی جائے گی جو کہ تمام پارلیمانی لیڈرز تمام اپوزیشن پارٹیز کے اس پر ایگری کر چکے تھے، لیکن عید کے گزر جانے کے بعد لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کوئی تحریک اکٹھی تحریک ہوگی، کوئی احتجاج ہوگا، کوئی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر لاہور آئے۔ اس سے پہلے جب بھی لاہور آتے رہے ہیں تو ہمیشہ لاہور جب بھی آئے آ کر اس سارے ماحول کو نارملائز کیا کہ جس میں یہ گفتگو ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ عثمان بزدار صاحب کے بطور سی ایم پنجاب ہٹایا جا رہا ہے، مختلف آپشنز کے نام آنا شروع ہو جاتے تھے کہ شاید ان کو بنا دیا جائے، ان کو بنا دیا جائے۔ ہم بھی پروگرام میں وہ نام ڈسکس کرتے رہے ہیں، بلکہ جو کل پروگرام نشر ہوا اس میں بھی ہم نے اسی سوال کو اٹھایا کہ کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور جب بھی عمران خان صاحب آتے ہیں ان کو آ کر ان تمام اس طرح کی خبروں کو رسپونڈ کرنا پڑتا ہے اور آ کر تھپکی دینا پڑتی ہے عثمان بزدار صاحب کو، جن کو وسیم اکرم پلس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس بار جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب لاہور آئے تو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو کوئی ان کی طرف سے تھپکی نہیں دی گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دل میں اور جو ان کی نظر میں قدر ہے، دل میں محبت اور نظر میں جو ان کے قدر ہے عثمان بزدار صاحب کی، اس میں کمی واقع ہوئی ہے؟ عثمان بزدار صاحب بھی اب نیب کے ریڈار میں ہیں، اور نیب اور چیئرمین نیب جو پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم فیس نہیں، ہم کیس دیکھتے ہیں، اور ہماری طرف سے کوئی بھی طرح کی تفریق نہیں ہے کہ جی یہ اپوزیشن سے ہیں تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اپوزیشن کے ہی لوگوں کو بار بار بلا کر ان کے خلاف کیسز کو انیشیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف ان کیسز کو چلایا جاتا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے جاتے ہیں۔ لیکن اب جب حکومت پر بھی اس طرح سے ہونے جا رہا ہے تو کیا یہ اب کہا جا سکتا ہے کہ نیب ایک نیوٹرل ادارہ ہے اور صورتحال کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں اپوزیشن پی ایم ایل این سے جوائن کیا ہے علی پرویز ملک صاحب نے۔ علی پرویز ملک صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کے معاملے سے شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہیں؟ عمران خان صاحب ہمیشہ جب بھی آئے ہیں آ کر انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے حق میں کوئی نہ کوئی بیان ضرور دیا ہے جس سے سچویشن کے بارے میں کلیئر ہو جاتا رہا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب ہی سی ایم ہیں اور ابھی بھی ہی از دا گڈ مین، ہی از دا گڈ کاپ۔ تو کیا اب وہ صورتحال بدل رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک پہلو تو ڈسکس کیا کہ تھپکی نہیں دی گئی، مگر دوسری طرف آپ نے یہ نہیں ڈسکس کیا کہ کیا اس کے اوپر کسی قسم کی ناراضگی شو کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں ہر وقت تھپکی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز لاسٹ منتھ جب پرائم منسٹر کا دورہ ہوا تھا تو کلیئر ہو گیا تھا کہ عثمان بزدار چیف منسٹر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کا جس کا وہ چیف منسٹر ہے اس کے اوپر فل کانفیڈنس ہے، اور اس وجہ سے وہ وہاں پہ کنٹینیو کرتا رہے گا۔ تو روزانہ وہ چیزیں دہرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر کل وہ دوبارہ یہ بات کرتے کہ عثمان بزدار رہے گا تو آپ کے پاس یہی ہر میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہوتی کہ بھئی آج پھر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے جو ہے وہ اس طریقے سے عثمان بزدار کو دوبارہ تھپکی دے دی۔ جب وہ نہیں دیتے ہیں تو بھی آپ کو یاد آتی ہے، جب دیتے ہیں تو بھی آپ کو یاد آتی ہے، اپنی محبت کا پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دفعہ نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا نا کہ آج نہیں کیا، کچھ گڑبڑ تو ہے۔ محبت کا اظہار جو نا ہر بات جو ہے ہر بار جو ہے وہ لازمی نہیں ہے ٹی وی پہ کرنا چاہیے۔ محبت کا اظہار جو ہے وہ آنکھوں میں ہی دیکھنے میں آ جاتا ہے، لفظوں میں مل جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے زیادہ۔ علی بھی آپ کو بتائے گا کہ محبت کے اظہار کے لیے آنکھوں کا اشارہ ہی بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک، علی پرویز ملک صاحب، آنکھوں کا اشارہ ہی بہت ہوتا ہے۔ اگر اس دفعہ انہوں نے ان کو کوئی تھپکی نہیں دی ہے، ان کے حق میں کوئی جملہ نہیں کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عثمان بزدار صاحب یا ان کی کابینہ خطرے میں، ان کی حکومت خطرے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی میاں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی۔ دیکھیں، یہ جو وسیم اکرم پلس صاحب کا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر بالکل ان کی جو اچیومنٹس اور ان کی پرفارمنس جن کے اوپر ان کو تھپکی یا ان کو ریپریمانڈ کرنا چاہیے، ہم اس کو تو ڈسکس کر لیں گے، پر اس سے پہلے میں اپنے بھائی ڈاکٹر رمیش کمار جو ایک آنریبل آدمی ہے اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، جو عمران خان صاحب ہمیں اقدار کے بارے میں بتاتے تھے کہ کسی حکمران کے اوپر اگر الزام لگے تو اس کو کیا اسٹیپ ڈاؤن نہیں کر جانا چاہیے اور اپنے الزامات کو پہلے ٹیکل کر کے اپنے نام کو کلیئر کر کے اس کے بعد آ کے ذمہ داری ازیوم کرنی چاہیے تھی؟ کیا عمران خان صاحب آج اس بات کے اوپر قائم ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا اور ان کے وسیم اکرم پلس کے اوپر
5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है, जिसके लिए उन्होंने नैब के अंदर कल पेश होना है। और इससे पहले उनके पास जो शुगर स्कैंडल के अंदर जो उन्होंने सब्सिडी दी और अपने चंद मखसूस वजीरों की मिलों को नवाजा, उसके ऊपर जब उनको नैब के अंदर बुलाया गया और उनकी यादाश्त बड़ी कन्वीनियंटली वो खत्म हो गई, और उसके बाद जब दरवाजे से बाहर निकले तो उनकी यादाश्त भी दोबारा रिकवर कर गई और वो माशाल्लाह उसी तरह खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं सूबे के अंदर। तो पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या ये सारी चीजों के सामने वसीम अकरम प्लस साहब को एक साइड पे नहीं हो जाना चाहिए था? पर क्योंकि अली मुमताज साहब हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने हर चीज के ऊपर यू टर्न लेने का वतीरा बनाया हुआ है, और आप जानते हैं वो आजकल साइकिल पे, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आते हैं और उनकी अपनी इतनी जबरदस्त अचीवमेंट्स हैं कि वो शायद इस चीज को भी भूल गए हैं। तो चलें, वो इनका अपना किरदार, और ये आप जरूर डॉक्टर साहब से इसके ऊपर जवाब लीजिएगा। अगर कोई आपने कहा कि इल्जाम है तो उनको जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करते उसमें से उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इल्जामात पर ही चलें तो इल्जामात तो किसी पे भी लग जाए, एमएनए पे इल्जाम लगे, वो कहे जी मैं अब बतौर एमएनए इस्तीफा देता हूं जब तक मैं इल्जामात क्लियर नहीं करूंगा, सरकारी महकमे सारे खाली हो जाएं, इदारे खाली हो जाएं। आपने मैंने कमेंट किया उसको सही तरह से आप समझे नहीं। मैंने आपसे कहा जो इमरान खान साहब ने खुद मेयार अपने लिए तय किया था, क्या उस मेयार के मुताबिक वसीम अकरम साहब आज पूरे उतरते हुए सामने आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। मैंने नहीं कहा कि ये जो इल्जाम लगाओ किसी को तो उसको साइड पे हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, या कितना फ्रिवलेस किस्म का इल्जाम हो उसको किस तरह से टैकल करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बात की, इमरान खान साहब ने जो मेयार अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए सेट किया था, उसके मुताबिक गेज करें। अब जहां तक बात आ गई हुक्मरानी की, और पंजाब के अंदर जो दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं पिछले 2 साल के अंदर, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे एक दफा फिर अली मुमताज मियां आप ये बताएं, इमरान खान साहब ने जो क्राइटेरिया रखा था परफॉर्मेंस का कि लोग जब जल्द तब्दील किए जाएं अपने ओहदों के ऊपर तो समझो कि चोर हुक्मरान आ गए, कर्जे बढ़ना शुरू हो जाएं तो समझो चोर हुक्मरान आ गए, अस्पतालों की शक्लें देखो तो चोर हुक्मरान आ गए, ये जो सारी गुफ्तगू करते थे, तो मुझे जरा काइंडली बता दें पंजाब के अंदर पिछले 2 साल के अंदर कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हुए हैं? काइंडली मुझे ये बता दें कि पंजाब के अंदर कितने आईजी चेंज हो चुके हैं? मुझे ये भी बता दें कि पंजाब के अंदर डीपीओ पाकपतन को मलकाए पाकिस्तान के बच्चे को रोकने के ऊपर ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया? मुझे ये बता दें कि कोरोना की वबा के अंदर आपके पंजाब के अंदर कितने हेल्थ सेक्रेटरी को तब्दील किया गया? आप बताएं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कितने सेक्रेटरी तब्दील किए गए? गंदम की परचेज जब हो रही थी, गंदम की जब परचेज हो रही थी तो गंदम के जो फूड कंट्रोलर्स जो होते हैं उस हद तक नीचे पैसे लेके उनको आगे पीछे किया गया। तो अगर ये गवर्नेंस है जिसके ऊपर ये शाबाश चाहते हैं तो अल्लाह ही इस मुल्क के ऊपर रहम करे। जी रमेश कुमार साहब, गवर्नेंस पर आपने आखिर में जुमला सुन लिया कि अगर इस पर शाबाश चाहते हैं तो फिर अल्लाह ही जो है वो हमारी मदद करे अगर ये हमारे गवर्नेंस के इश्यूज को अभी तक हम इस तरह से टैकल कर पाए हैं। मजीद भी पुलिस में और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन में शफलिंग होने जा रही है। देखिए, एक चीज तो ये कि हमें रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर जाना चाहिए। नहीं सर, वो पहले जरा उसका रिस्पॉन्ड कर दीजिए करना चाहिए। जो अली परवेज मलिक साहब मगर होता नहीं है। खान साहब खुद ये सबको तलकीन करते रहे हैं और ये नसीहतें करते रहे हैं मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। तो यू शुड स्टेप असाइड। आप अगर माजी में चले जाएं, जब यूसुफ रजा गिलानी का दौर था, मियां साहब कोर्ट में गए थे कि यूसुफ रजा गिलानी को स्टेप डाउन करना चाहिए, मगर जब मियां साहब के ऊपर आया तो उसने नहीं किया था। मगर खान साहब ने फिर भी, मैं आपको बताऊं, जब भी आपने माजी में भी देखा एक फेडरल मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा, उसको फारिग किया कि आप इन्वेस्टिगेशन भुगते हैं उसके बाद आप आए, पहले इन्वेस्टिगेशन। आज एक इल्जाम लगा है, उस इल्जाम के ऊपर उनसे सिर्फ क्वेश्चन के लिए नैब ने बुलाया है। अगर नैब उनकी क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाई नहीं होती है, उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो फिर आप देखेंगे कि इमरान खान अपनी कमेंटमेंट के ऊपर सर ये क्वेश्चन आंसर जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ना सर? सिर्फ क्या सवाल तो नहीं पूछ रहे वो, फिर अब सिर्फ सवाल पूछ के जवाब लेकर फिर इन्वेस्टिगेट तो करेंगे कि ये मौकफ आया है, ये बयान आया है, ये सच है, ये झूठ है। अली, होता यह है कि अभी आपके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगे, आपको मैनेजमेंट बोलती है कि मेरे पास ये एप्लीकेशंस आई हैं, ये शिकायत आई है, आप पूरे रिकॉर्ड के साथ मेरे पास पहुंच जाएं। आप वहां पे जब पहुंचेंगे, आपकी प्राइमरी आपको फॉर्म दिया जाएगा, उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन आंसर को देखा जाएगा, कागजों के रिकॉर्ड को देखा जाएगा। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होंगे,
اگر آپ سیٹسفائی ہوں گے تو ادھر اس کو کلوز کریں گے, اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو انتہائی آپ احترام اس کے کی ساتھ آپ انکوائری ایک جو ہے وہ تجربہ کار انویسٹیگیشن میں تبدیل پارلیمنٹیرین کریں گے. ہیں. سر میری یہ گزارش سن لیں, آپ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں, آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ کیسے معاملات چلتے ہیں. اگر کسی سرکاری محکمے میں کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اور اس کی انکوائری شروع کی جاتی ہے تو انکوائری میں سب سے پہلے بلا کر جن پر الزام لگایا گیا ہے ان سے کوسچنز کیے جاتے ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ لیا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے, میرے سامنے مثالیں موجود ہیں سرکاری محکموں کی, کہ جب تک آپ کی یہ انکوائری مکمل نہیں ہوتی آپ گھر پہ بیٹھیں گے, آپ ڈیوٹی سے برطرف ہیں. آپ پر یہ جو انکوائری ہے, یہ انکوائری مکمل ہوگی تو آپ اپنی ڈیوٹی کو دوبارہ سے ریزیوم کر سکتے ہیں. یہ سیکنڈ سٹیج ہے, یہ سیکنڈ. علی ممتاز دیکھیں, میں نے یہ سارے 18-20 سال اس پولیٹیکل کیریئر میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہے. یہ ابھی جو عثمان بوزدار کو بلایا گیا ہے یہ پرائمری سٹیج ہے, فرسٹ سٹیج ہے. اس فرسٹ سٹیج کو اگر آگے بڑھایا جاتا ہے, سیکنڈ سٹیج انکوائری پہ آتی ہے یا سیکنڈ سٹیج انویسٹیگیشن میں جاتی ہے, تو پھر علی جو ہے وہ پرویز جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ نے کہا تھا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی جو ہے اپنے فیڈرل منسٹر کو اسی بات کے اوپر فارغ کیا تھا کہ آپ کم سے کم کیس کو جو ہے پہلے نپٹے پھر آئیں, پھر اس ٹائم پہ دیکھیں گے. اچھا سر, اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو صاحبہ کو فارغ کیا گیا, اجمل وزیر صاحب کو کے پی کے میں فارغ کیا گیا, ان پر بھی الزامات ہیں, اس کا مطلب وہ ثابت ہو گئے تھے؟ نہیں, الزامات نہیں, ان کے حوالے سے کچھ ریکارڈنگ, کچھ پروف آ گئے تھے. ان پروف کے بعد جو ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن جب شروع ہوئی تب پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو عہدے سے فارغ کرو. ایسے نہیں ہے, آپ انٹرنلی وہ چیزیں آڈیو ریکارڈنگ نہیں, مگر اس کے حوالے سے جب دیکھیں جب چیزیں آئی اس کے بعد چیف ایگزیکٹو, پروونشل چیف ایگزیکٹو نے دیکھا, پھر فیڈرل چیف ایگزیکٹو کو پارٹی کے ہیڈ کو بتایا, پھر یہ ڈیسیشن لیا گیا. اس حوالے سے بھی اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں کہ کرپشن کے حوالے سے آپ اس وقت کی حکومت کے اوپر مس مینجمنٹ کے 10 الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے, یہ آپ کی جو ہے وہ پلاننگ صحیح نہیں ہے, مگر آپ اس حکومت کے اوپر اسپیشلی پرائم منسٹر کے اوپر آپ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے. اور اگر اس کی کرپشن کسی کیبنٹ کے اوپر بھی ہے تو کم سے کم وہ پرائم منسٹر ان چیزوں کو کبھی بھی ملک صاحب کا اوپینین ہم لیں گے جی, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک لینی ہے بریک. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی علی پرویز ملک صاحب, آپ نے رمیش کمار صاحب کا وقفے سے پہلے پوائنٹ آف ویو سن لیا. ان کا کہنا ہے کہ جی عثمان بزدار صاحب کے خلاف یہ جو نیب نے طلب کیا ہے یہ صرف سوالات پوچھنے کے لیے, ابھی یہ پرائمری سٹیج ہے, اگر یہ سیکنڈ سٹیج پہ پہنچے گا تو تب یہ بنتا ہے. اور عمران خان صاحب نے اس سے پہلے مثالیں قائم کی ہیں کہ جہاں پہ کہیں کوئی کرپشن کا الزام ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سائیڈ لائن ہو جائیں, پہلے ان الزامات کو کلیئر کریں پھر آ کے کام کریں. علی میاں, میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج مجھے بڑا افسوس ہوا, میرے بڑے بھائی رمیش کمار صاحب ہمیشہ کانسیکوینسز کی فکر کیے بغیر سچ بولتے تھے. آج وہ تھوڑا سا میرے خیال سے کنزرویٹیولی کھیل گئے, تو میں آپ کو اس کی کچھ مثال دے دوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سٹینڈرڈ جو میں نے ان سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جو معیار اپنے لیے طے کیا تھا, کیا اس کے اوپر بھانپے تو چیزیں آپ کو کمپلائنٹ نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ تو مجھے بتائیں کہ اگلا بندہ جب سیکنڈ سٹیج پہ اس کو بلاتا ہے اور اس کی یادداشت بھول جاتی ہے نیب کے سامنے, تو اس کا کیا علاج کریں؟ اور اس کا فائنانس منسٹر جو کہتا ہے کہ میں نے سبسڈی نہیں دینی پر سمیٹتا وہ 50-60% سبسڈی اپنی مل کے اندر ہے, اس کے اوپر انہوں نے کون سا ایکشن لے لیا؟ مجھے بتائیں بابر بن عطا کو جن خفیہ رپورٹوں کی بیسس کے اوپر پولیو کیمپین سے ہٹایا, اس کے بعد کیا ایکشن اس کے اوپر لیا؟ اجمل وزیر کو جو ایک ان الیکٹڈ آدمی تھا سپوکسمین شپ سے ہٹا دیا, اس کے خلاف کون سا ریفرنس فائل ہوا؟ بتائیں تو صحیح کون سا کام انہوں نے کیا ہے. فردوس عاشق عوان دیکھ لیں, انگنت مثالیں ہیں. اور جہاں تک انہوں نے بتایا کہ ایک وزیر کو ہم نے پیچھے کر لیا, تو علی ممتاز میاں مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ چیف منسٹر بنے تھے تو آپ کو یاد ہے وہ کراؤن سینما والے جو مراج دین صاحب تھے جن کے اوپر بجلی چوری کا الزام لگا تھا, تو جب وہ پروو ہوا میاں صاحب نے دیر اینڈ دین ان کو فارغ کیا. بعد میں یہی الزام عابدہ حسین صاحبہ کے اوپر لگا, تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کیبنٹ سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ یہ تو ہمیں نئے دستور اور نئی جو طریقے کار تھے اس کے اوپر بتانے. ویسے یہ جو پروسیس ہے ان کی جو ایکسپلینیشن تھی رمیش کمار صاحب کی کہ جی پہلے بلایا جاتا ہے, سوال پوچھا جاتا ہے, پھر انکوائری کو انیشیٹ کیا جاتا ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار یہی ہے؟
علی میاں دیکھیں یہاں پہ کیونکہ یہ کلچر کہ لوگوں کی آپ نے پگڑیاں ٹی وی کے اوپر اچھالنی ہیں، بے بنیاد الزامات لگانے ہیں، اس ریت کی جو انہوں نے ایک ٹریڈیشن ہے یہ سیٹ ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کی تھی، تو اس کے کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑیں گے، اور انہوں نے جو معیار طے کیا تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کریں۔ میں اگر میرے سے آپ اپنی ذاتی اوپینین چاہتے ہیں تو اس ملک کے اندر ہم کیونکہ ٹی وی کے اوپر بالکل ہم نے یہ روایت بنا لی ہے عمران خان صاحب کی مثال دیکھ کے کہ لوگوں کے اوپر بے بنیاد الزام لگائیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح ہونا شروع ہو گیا تو آپ کے ملک کے اندر حکمرانی کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ میری ذاتی اوپینین ہے، اسی لیے میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں کہا ان کے اپنے بتائے ہوئے معیار کے اوپر ان کو بھانپیں اور ان کو مجھے بتائیں کہ تب انہوں نے کیا کر لیا جب سیکنڈ سٹیج پہ ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بتاؤ یہ سبسڈی چینی چوروں کو کس طرح ملی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی مجھے یاد ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر یہ سیکنڈ سٹیج پہ انہوں نے کوئی ایکشن لے لیا۔ اور یہ تو اتنے پیٹی ہو گئے علی میاں کہ اب یہ شراب کے لائسنس بیچنے کے اوپر بلایا گیا ہے، 5 کروڑ چیف منسٹر پنجاب جو شہباز شریف صاحب کے ٹائم کے اندر اربوں روپے کے پروجیکٹس کر گیا اور انہوں نے کسی نے بھی اس کے اوپر ایک روپے کی چوری کا الزام نہیں لگایا۔ آج بھی ان کو جھوٹے مقدموں کے پیچھے کبھی 56 کمپنیاں، کبھی صاف پانی، کبھی کوئی اور کیس انہوں نے بنایا، اور اس کے نتیجے دیکھ لیں جب سپریم کورٹ کے اندر گئے تو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے سامنے کمپیئر کریں آج کے وسیم اکرم پلس کو جو شراب کے لائسنس بیچ رہا ہے، اور گورننس کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آئی جی بھی روز نئے آ رہے ہیں، چیف سیکرٹری بھی روز نئے آ رہے ہیں، تو اللہ ہی رحم کرے۔ لائسنس کی بات کی علی امین گنڈا پور صاحب اگر سن رہے ہوں تو، اور اگر آپ سے ابھی وہ رابطے میں ہوتے تو اعتراض کرتے کہ آپ نے کیا لفظ استعمال کیا لائسنس کا، شہد کا لائسنس ہے یہ، شہد کا، اس کو آپ یہ کیا بات کس طرف لے میں نے جاتے ہیں؟ اخبار پڑھا اس کی فرنٹ پیج پہ یہ لکھا ہوا تھا، تو میں اخبار کے ایڈیٹر سے بھی بات کروں گا کہ انہوں نے غلط کوٹ کیا، اس کو انورٹڈ کاماز کے اندر شہد لکھنا چاہیے تھا۔ رمیش کمار صاحب دیکھیں پہلی چیز تو کہ شراب کے حوالے سے میرا بل آیا تھا کہ بھئی شراب جو ہے وہ نان مسلم کمیونٹی کے نام پہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں ابھی چند دن پہلے پی این سی اے جا رہا تھا تو میریٹ کے پیچھے یہاں پہ شراب کا دکان تھا، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ مجھے ہندو تو کوئی نظر نہیں آیا، کرسچن کچھ مجھے 4-5 بچے جو ہے وہ کھڑے ہوئے نظر آئے، باقی جسے بھی میں نے وہ بات کرتے ہوئے دیکھا وہ سارے مسلمان کھڑے تھے اور وہ شراب لے رہے تھے، مگر نام یہاں پہ چلتا ہے کہ بھئی نان مسلم کمیونٹی کے نام سے۔ میں آپ کو بتاؤں سندھ کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی اتنے وائن شاپ ہیں، ساروں کے اندر جتنے بڑے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور جتنے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران ہیں وہ سارے شراب کی بات ہو رہی ہے، کے مالک ہیں۔ میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر، اس چیز کے اوپر آتا ہوں، ساری مثالیں دے دیں گے۔ رشوت کی بات ہے، اصل بات ہے رشوت کی، میں اس کے اوپر آتا ہوں، میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ شراب کے حوالے سے الزام کو تو چھوڑے، شراب کے حوالے سے سارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ شراب کے بھائی لیسن جو وہ دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی اپلیکیشن اگر کوئی بھی دے دے، اگر کوئی اپلیکیشن دے دے کہ بھئی اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کے اوپر ہم سے رشوت مانگی گئی ہے، ایسے الزام ضرور۔ یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے نے بتایا ہے کہ جی ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ 4 سٹار ہوٹل کی پہلے ریٹنگ لے لیں اور اس کے بعد ہی آپ کو لائسنس مل سکتا ہے، انہوں نے ریٹنگ نہیں لی اور اس کے باوجود چیف منسٹر کو 3-4 دفعہ کہنے کے باوجود انہوں نے لائسنس ایشو کیا ہے اور 5 کروڑ روپے اس کے عوض لیے۔ کائنڈلی آنیسٹلی بتائیں تو صحیح کہ کیا الزام ہے؟ علی میں آپ کو بتاؤں، اگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لائسن جو اسپیشلی فارن وسکی کا دیا جاتا ہے اس کے اندر 4 سٹار جو ہے وہ ہوٹل کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے خیال میں 2008 یا 2010 میں شہباز شریف صاحب نے قانون پنجاب میں پاس کرایا تھا اور لوکل کے لیے بھی یہ قانون پاس کرایا تھا۔ ڈیبیٹ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ کیا 4 سٹار ہوٹل تھا، محکمے نے کہا کہ یہ پہلے پوری جانچ پڑتال کر لی جائے پھر اس کے بعد دیا جائے، لیکن ان تمام گائیڈ لائنز کو بائی پاس کیا گیا۔ رمیش بھائی سچ اگر میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اگر ڈی جی ایکسائز ایک چیز کے لیے منع کرتا ہے، چیف سیکریٹری اس کو انڈوز کرتا ہے، تو پھر اگر چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کے الٹا جو ہے اس کو الو کر دیتا ہے تو ریسپانسبلٹی چیف منسٹر کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر چیف منسٹر جو ہے وہ اگر ڈی جی ایکسائز یا سیکریٹری ایکسائز پہلے ہی اس کو ریکمنڈیٹ کرتا ہے پھر چیف منسٹر اس کو اوکے کرتا ہے تو پھر ریسپانسبلٹی ڈی جی ایکسائز کے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب انہوں نے ریکمینڈ نہیں کیا تو کل جب وہ منڈے کو جاتے ہیں وہاں پہ نیب کے اندر تو ان کو بٹھا لیں نا، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کو بٹھایا تھا۔ لازمی ہے اس کی انکوائری۔
اگر ڈپارٹمنٹ نے arrest کر کے فیور inquiry نہیں کیا کریں, ہے arrest کر اور کے inquiry غلط کریں جو ٹھیک شہباز ہے. اور شریف صاحب کے لیے رمیش اقتدار آپ نے set کیا رمیش تھا. کمار صاحب, کیا ایک شخص کے جو چیف منسٹر ہے صوبے کا, آفس ہولڈر ہے اور چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, تو کیا ان کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے کیا غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو پائیں گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیقات بالکل ٹھیک ہوں گی؟ ایک شخص جو ہے وہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے خلاف تحقیقات اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. کبھی کبھار علی, مجھے اگر 1 منٹ وداؤٹ اینی انٹرپشن اگر بات کرنے دو تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ اس چیز کے حوالے سے بتاؤں کہ اگر کل جو سمری وہاں پہ پیش کی جائے گی, اس سمری کے اندر ڈی جی ایکسائز نے اپوز کیا ہے, سیکریٹری نے اپوز کیا ہے, چیف سیکریٹری نے اس کو انڈوز کیا ہے, مگر چیف منسٹر نے اس کو جو ہے وہ الو کیا ہے, تو ریسپانسبلٹی چیف منسٹر کی ہوتی ہے. اب چیف منسٹر اس کے گراؤنڈز جو اس نے الو کیا ہے, اس کے گراؤنڈز جو ہے وہ اگر بریف نہیں کر سکتا کہ یہ گراؤنڈز غلط ہیں, یا وہ کہتا ہے کہ یہ اس گراؤنڈز کے اوپر میں نے اس کو الو کیا تھا یا میں نے جو ہے وہ اس کو واپس ریورٹ کر لیا ہے, اگر اس کی سرٹیفیکیشن نیب کو نہیں ملتی تو پھر چیف منسٹر کے خلاف اس کی انکوائری شروع ہو سکتی ہے کہ اس نے کیا ہے. اگر وہاں پہ یہ ریورٹ بھی ہو گیا. شہباز شریف صاحب کی ہوئی تھی. جی رمیش کمار, میں تو دیکھو اس وقت بھی شہباز شریف کے حوالے سے بھی خلاف تھا کہ انکوائری لیول کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے. میں آج بھی انکوائری لیول کے اوپر سر گرفتار نہ کریں, عہدے سے تو استعفیٰ دیں, جو ابھی علی پرویز ملک صاحب نے کہا تھا کہ اگر انکوائری ہے چلیں ٹھیک ہے, گرفتاری کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری غلط تھی, آپ اس کی تائید نہیں کرتے. نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ سیکنڈ اسٹیج پہ چیز جاتی ہے, فرسٹ اسٹیج کے وتھ ڈاکیومنٹس چیف منسٹر پہنچتا ہے, اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں نیب کے آفیسران, سیکنڈ اسٹیج پہ چلا جاتا ہے, تو پھر یہ وہ اسٹیج آتی ہے کہ یہ اسٹیج ہے, وہ چیزیں نیب کا پریس ریلیز آ جائے گا کہ ہمیں سے سیٹسفائی نہیں ہے, تو پھر آتی ہے. ابھی پرائمری اسٹیج پہ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, جو چینی چوری والا معاملہ ہے اس کے اندر یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے نا کہ پنجاب گورنمنٹ نے سبسڈی دی اور ان کے فائنانس منسٹر نے اس کو سمیٹا, تو اس کے اوپر ہی ان کو بٹھا لیں, کم از کم اسی کے اوپر ان کو دھر لیں. دیکھیں, سبسڈی کے حوالے سے میں اس چیز کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ سے زیادہ اس کے سی سی کو سوچنا چاہیے جس نے ایکسپورٹ کی پرمیشن دی تھی. سبسڈی اتنا بڑا چیز ہوتی ہے. پنجاب سے بھی تو یہ معاملہ انیشیٹ ہوا تھا نا سر, یہاں پر بھی تو معاملہ کچھ ہوا. سبسڈی پنجاب نے دی ہے, پنجاب سے ہاشم جماں بخش صاحب جو ہیں ان کو نہیں ہٹایا گیا, ان کے بھائی کو جو ہے ان کی وزارت صرف تبدیل کر لی گئی. پھر جو ابھی علی پرویز ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اجمل وزیر, فردوس عاشق اعوان صاحبہ, دیگر اور لوگ جو ان کو نامنیٹ کیا گیا تھا, جن کے خلاف معاملات سامنے آئے تھے, ان کے خلاف ان کو برطرف کر کے کوئی ریفرنسز فائل نہیں ہوئے, معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. کون سچا تھا, کیا اصل معاملات تھے, کچھ تو سامنے آنا چاہیے تھا. صرف یہ کیا کہ برطرف بھی کر دیا, ایک دفعہ پوری چیز تو ہونی چاہیے. اپوزیشن ہو تو ان کو پھر کیسز پہ کیس, ان کو بار بار بلایا بھی جائے گا پیشیوں کے لیے. اب اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی ذرا جوڑیں. نہیں, یہ علی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ اپنے ہی جو ہے وہ فیصلوں کے اوپر جو فیصلے ہوئے ادھر کمیشن بن رہی ہے, وہ کمیشن کی رپورٹ پبلک ہو رہی ہے, ان کے خلاف ریفرنس ہو رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. ماضی میں یہ بھی چیزیں نہیں ملتی ہیں. کون سا ریفرنس بن گیا بتائیں تو صحیح. نہیں وہ بابر بن عطا کو جو آپ نے نکالا خفیہ رپورٹ کے اوپر, کون سا ریفرنس بن گیا؟ فردوس عاشق اعوان کے اوپر کون سا ریفرنس بن گیا؟ بتائیں تو صحیح. ایک ریفرنس جو بنا ہو کسی کے اوپر, خالی ٹی وی کے اوپر ہی ریفرنس بن رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. جو بھی جس کے خلاف بھی آپ نے کمیشن کی دیکھو پبلک جب رپورٹ ہوئی تو وہ چیزیں آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف ایکشن بھی شروع ہو گیا, ان کی انکوائریاں بھی شروع ہو گئی, آگے وہ بڑی لیول پہ جا رہی ہے. لندن بھی پہنچ گیا, وہاں پہ بند نہیں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے رمیش کمار صاحب, ہمیں بریک لینا ہے سر. بریک اوور ہیئر, ہم بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے. تو جو اپوزیشن نے کہا تھا کہ عید کے بعد احتجاج ہونا ہے, اس پر بات ہوں گے. عثمان بزدار صاحب پر ہم نے کافی بات کر لی. رمیش کمار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ پہلی سٹیج ہے, آگے ہوگا. اور یہ خود گورنمنٹ پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے کہ جہاں پر اپنے ہی فیصلوں پہ انکوائریز یا اپنے ہی فیصلوں پر بلوایا جا رہا ہے, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. مزید بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. علی پرویز ملک صاحب, اپوزیشن نے اکٹھے ہونا تھا اور عید کے بعد اکٹھے ہو کر احتجاج کی حکمت عملی طے ہونی تھی, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا تھا, لیکن لگ رہا ہے کہ اپوزیشن تو ایک پیج پر ہی نہیں ہے, آپس میں نہیں بن پا رہی.
علی میاں دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ یاد دہانی کروا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ اس ملک کی ایک میچیور اپوزیشن کی جماعت ہے، اور ہم نے کبھی بھی نیشنل ایشوز کے اوپر کسی قسم کی سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی. یہی چیز آپ کو ابھی نندن صاحب کا واقعہ دیکھ لیں، کشمیر کا واقعہ دیکھ لیں، کرونا وائرس کی وبا دیکھ لیں، ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ ان نالائکوں کو جو اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں نیشنل ایشوز کے اوپر وہ بھرپور کریں. اس کے اوپر اگر ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اگر کسی کو کوئی ابھی ریسنٹلی ریزرویشنز ہوئی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے کے اوپر ہوئی ہے، تو ہم وہ سب سے پہلے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ جب احتجاج کرنے سڑکوں کے اوپر نکلیں گے تو یہ ایکسٹریم میجر ہوگا، اور ایک دفعہ جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ساری آپشنز جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو پہلے ایگزاسٹ کر لیں، بیکاز ہم کسی طرح بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت، جس کے لیے سب سے بڑی قربانیاں ہماری پارٹی نے دی ہیں، وہ کسی طرح خطرے میں ڈلے. تو ہم سب سے پہلے ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ایجنڈا سیٹنگ ہوگی ریبر کمیٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر، جس کے اندر ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہے. اور اس سلسلے کے اندر شہباز شریف صاحب بلاول صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کی جو ابھی تحفظات ایف اے ٹی ایف کے بل کے اوپر ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے انہوں نے ریسنٹلی ان کے جو سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایجیٹیٹ بھی کیا. تو ان کو بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس ملک کے مفاد کے اندر ہے کہ اگر ہم گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ کے اندر آتے ہیں تو اس ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا. یہ آج کے جو نالائق حکمران ہیں جو ہمیں ہنڈی کے طریقے، پی ٹی وی کو آگ لگانا، دھرنا دینے کی جو روایات دیتے تھے، ہمیں ان سے علیحدہ ہونا ہے. اور آپ نے ریبر کمیٹی کی بات کی، کمیٹیز تو پہلے بھی بنتی رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب گزشتہ سال احتجاج کیا تھا، اس احتجاج سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اب کیا کیسے اکٹھے ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاج میں بھی یہ کہا جا رہا تھا جی یہ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اسلام آباد میں وہ اکیلے ہی تھے اور ان کے ورکرز تھے ان کے ساتھ، باقی تو سب جا کے صرف وہاں تقریریں کرتے رہے اور وہاں سے آتے رہے واپس. دیکھیں علی میاں، ہم نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ آف ویو لیا تھا کہ ہم کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے. ہم دھرنے کے تھرو یا کسی طرح کسی ادارے کو گھیرے میں لے کے حکومت نہیں بدلنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو عمران خان صاحب ہمیں لیکچر دیتے تھے اور اقدار کا بتاتے تھے، سب سے پہلے تو وہ ایکسپوز ہوں. تو پچھلے 2 سال کے اندر تو یقیناً جو ان کی کہانیاں تھی کہ قرضہ نہیں لوں گا، ہمارا 5 سال کا قرضہ ایک سائیڈ کے اوپر اور ان کے 2 سال کا قرضہ ایک برابر، اینٹ کسی جگہ نہیں رکھی. پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. چینی 100 روپے کو ہے، جو آٹا ہے وہ 70 روپے کلو کے اوپر پہنچ گیا ہے، جو ڈالر ہے وہ 170 روپے کے اوپر ہے، اور ہمیں یہ کیا کہانیاں سناتے تھے. تو ان کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری تھا. جو سٹریٹ پروٹیسٹ ہے علی میاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایکسٹریم میجر ہے، اور اس کے لیے آپ کو ساری اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے، جب عمران خان صاحب کے کینڈیڈیچر کو بھی چیلنج کیا کہ پہلے آپشنز جو ہمارے پاس پارلیمان کے اندر موجود ہیں ان کو ایگزاسٹ کر لیں. کیا ہم نے سینٹ کے چیئرمین شپ کے اندر جب ہم نے کوشش کی اکٹھا کرنے کی تو کچھ ہمارے دوستوں کی ریزرویشنز تھی، وہ اس میں سے بیک آؤٹ کر گئے نا، ہم نہیں سکسیسفل ہو سکے. تو جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. پر علی میاں مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب ہمارے جو آج کے قابل حکمران ہیں نا، ان کی نالائکی اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ شاید احتجاج کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ جو جن بیساکھیوں کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، جو ان کے اتحادی ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے پیچھے ہو رہے ہیں. یاد ہے کامل علی آغا صاحب نے کیا کہا کہ ان نالائکوں کا جھنڈا لے کے جائیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں. مینگل صاحب علیحدہ ہو گئے، بگٹی صاحب کا 70 کروڑ روپے کا انہوں نے ووٹ خریدا، اسٹریٹ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن خود ہی، حکومت خود ہی اپنی نالائکیوں کے نتیجے میں اپنے جو سیاسی اپوزیشن جو الائنس میں ہیں لوگ، ان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. تو اپوزیشن کو احتجاج نہیں کرنا پڑے گا، اسٹریٹ پروٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا. رمیش کمار صاحب، میں نے بیچ میں بات نہیں کی، میں بھی سمجھوں گا کہ میں تو خیر ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کروں گا، تو کم سے کم بیچ میں بات نہیں کریں. پہلی چیز تو یہ کہ گورنمنٹ کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن خود ہی جو ہے وہ متحدہ نہیں ہے. چاہے آپ نے ماضی میں سینیٹ الیکشن میں دیکھا، چاہے ابھی آپ نے دیکھا ایف اے ٹی ایف کے اندر دیکھا، جو بھی دیکھا، یہ اپنے طور پہ، اور اپوزیشن اندر سے بھی اگر آپ پی ایم ایل این میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایشوز لگے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایشوز لگے ہوئے ہیں. اور باقی رہی بات مولانا صاحب، وہ تو ویسے ہی اسمبلی سے
बाहर हैं, वो जो चाहते हैं वो ये दोनों पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो इलेक्शन के टाइम पे भी उन्होंने कहा कि आप ये रिजल्ट नहीं माने, मगर इन्होंने मानी। तो अपोजिशन से गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं, गवर्नमेंट को खुद से खतरा है? नहीं, गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है खुद से और नहीं होना अपने आप से चाहिए। खतरा नई है। एपीसी होगी और अगर ये एपीसी होती है तो कोई उसको वो फ्रूटफुल नहीं होगी, वो कम से कम अपने बचाव की तहरीक के लिए होंगी और उसके लिए कोई इमरान खान की सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, कोई उस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई उसके ऊपर प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि इनको किसी किस्म की रिलैक्सेशन दी जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, जो भी करना है, आपने अभी एफएटीएफ के हवाले से आप जब कानून बन रहा था उस वक्त भी आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, मगर पीएमएलएन और पीपुल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे नैब को भी साथ में मिलाया जाए। हमने उनकी बात मानी कि ठीक है, नैब जो है वैसे भी एहसाब का सिस्टम है, अगर उसके अंदर अपोजिशन का भी कॉन्फिडेंस अगर शामिल हो जाता है तो ये बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है कि एहसाब जो है वो एक कंसेंसस के साथ अगर सिस्टम बनता है तो वो बेहतर है। मगर उसके अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स थी जिस पॉइंट्स के ऊपर अगर एतराज था गवर्नमेंट को, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने उन चीजों को नहीं माना और उन्होंने ये भी देखा कि एफएटीएफ को मानते या नहीं मानते। आपने इमरान खान इन चीजों के ऊपर प्रेशर के ऊपर नहीं आता है। केपीके के अंदर जब सेनेट के ऊपर कुछ अपने एमपीएस के ऊपर इल्जाम लगा, सिंध गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर उन एमपीएस के खिलाफ शोकाज इशू कर दिए, उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया, तो वो अपनी डायरेक्शन लेके चलता है। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, हमें अपनी गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अवाम की उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा और रमेश इस कुमार वक्त साहब, अगर ऑपोजिशन स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं करती, आपने कहा कि गवर्नमेंट को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, मैंने बीच में आपसे ये कहा कि गवर्नमेंट को अगर ऑपोजिशन से नहीं है तो गवर्नमेंट को खुद से खतरा है, यानी कि गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो अगर गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाती है और गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के जाने का सबब बन जाती है तो फिर कौन आएगा? देखिए, मैंने ये आपको नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा कि अवाम का जो कॉन्फिडेंस पीएमएलएन और पीपुल्स पार्टी को 3-3 मरतबा आजमा चुके हैं। आपको वो भी 3 आजमा मरतबा रहे हैं चाहिए। कि पीटीआई नया एक सेटअप आया है, उसको 2 साल हुए हैं, हम उनको 1 साल और देते हैं कि वो कितना बेहतर तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि एक टाइम की लिमिट होती है। 1-2 साल बहुत ज्यादा क्राइसिस थे और इंटरनेशनली भी हमारे मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अभी आप देखेंगे सऊदी का चला हुआ है, इधर से टर्की और ईरान है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनली, इधर से अफगानिस्तान से फौजें जा रही हैं, उधर अमेरिका के अंदर इलेक्शनें चल रही हैं, इधर हमारा आईएमएफ पैकेज है, इधर हमें एफएटीएफ का प्रेशर है। ये माजी से चीजें चलती आ रही हैं, ये आज की इंटरव्यू नहीं है, ये माजी से चलती आ रहे हैं। उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, कश्मीर को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर। अगर उन पॉलिसियों को हम बेहतर तरीके से, जिस तरीके से अभी तक चल रहे, अगर हम उसको और बेहतर तरीके से चला सके तो कॉन्फिडेंस लेवल अवाम का अच्छा, और ठीक हो गया सर, प्रोग्राम को हमें क्लोज करना सर। सर एक फिक्रा सिर्फ, एक सर फिक्रा के बाद जरा ये भी में बता दें, वो जो अगर- इत्तेहादी को अगर 70 करोड़ उसको रुपए हमें दे के सही- आपने वोट लिया था, उसका चेक क्लियर हो गया कि अभी भी बाउंस है? ये बातें सारी गलत है, कोई गुप्ती को चेक नहीं दिया गया, ये सारी बातें ठीक गलत है रमेश कुमार साहब, नहीं प्रोग्राम को कोई हमें कंक्लूड करने सर आपका शुक्रिया अदा करना होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अली परवेज मलिक साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन प्रोग्राम में जिस तरह से आज हमने पहले और दूसरे हिस्से में डिस्कस किया चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, तो इससे पहले तो सिर्फ ये खबरें होती थी कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा, उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है और ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन इस दफा ये जो नैब वाला मामला है ये मुख्तलिफ है और हो सकता है कि ये शायद फैसला कुन साबित हो। मजीद इस पर भी हम कल के रोज भी मुमकिन तौर पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।